السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی اچھا واقف ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو یہ دینے میں تاخیر ہوئی، اس کی وجہ بابا صدیقی کا انتقال ہو گیا۔ ایک دلیر آدمی تھے، ایک اچھے آدمی تھے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا سلمان خان اور شاہ رخ خان کے جس طریقے سے تعلقات خراب ہو چکے تھے، وہ دونوں میں صلح کرانے والے کا نام بابا صدیقی تھے۔ ایک ایسے آدمی تھے وہ، حالانکہ پہلے کانگریس میں تھے، منسٹر بھی تھے وہ، اس کے بعد ابھی حال میں NCP جوائن کیے تھے وہ، شرد پوار کی پارٹی، لیکن ان کے صاحبزادے ابھی بھی MLA بھی ہے اور کانگریس سے وابستہ ہے۔ تو ان کی جنازے میں شرکت کرنے کی ہم نے کوشش کی اور یہاں تک ممبئی پہنچے، اس لیے آپ لوگوں کو اپڈیٹ دینے میں تاخیر ہوئی۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے اور ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کیجیے۔ اور جو پاپیوں نے، جو درندوں نے، 3 میں سے تو 2 گرفتار ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کس کی سازش تھی، ماسٹر مائنڈ کون تھے، یہ ساری چیزیں آئے گی، کیونکہ ممبئی کی پولیس معلوم ہے آپ لوگوں کو پتہ کر ہی لیتی ہے، پتہ چلا ہی لیتی ہے، تو اس لیے وہ بچنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2-4 دن میں تیسرا بھی پکڑا جائے گا، اور ماسٹر مائنڈ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کون ناپاک تھا وہ، کس کی گندی سوچ اور گندی ذہنیت تھی، کون ابلیس تھا وہ، کون شیطان تھا، کون ملعون تھا، وہ چیز کا بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال کل تدفین بھی ہو گئی اور باضابطہ طور پہ ان کے لیے جو رسم ہوتی ہے جس طریقے سے ادا کی گئی، وہ بھی ایک قابل فخر تھا۔ بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے۔ بس آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، پاپی بچے گا نہیں انشاءاللہ، پاپی بچے گا نہیں، اور بہت جلد وہ تیسرا بھی پکڑا جائے گا۔ اور ہم کو اس کو پکڑنے کے علاوہ یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا، یہ کس کا ہاتھ تھا، یہ چیز انشاءاللہ بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کا بھائی ابو فیصل اس وقت یہیں پہ ممبئی میں ہے، تاکہ ہم آئے کہ جو ہے ان کا آخری دیدار ہو جائے۔ وہ تو بڑی تکلیف سے ہوا، کیونکہ پبلک بہت تھی، سروں کا سمندر تھا، پبلک بہت تھی، اور بارش بھی دبا کے ہو رہی تھی، وہ ٹائم پہ بارش بھی دبا کے ہو رہی تھی، پورا پانی میں بھیگ کر چم ہو گئے تھے، لیکن پبلک میں کمی نہیں تھی، ایک جنون تھا لوگوں میں، ایک کریز تھا ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے دیدار کے لیے۔ اور قبرستان تک بھی ویسے ہی پبلک رہی، اور یہاں تک کہ جو ہے باندرا کا وہ پورا بند کر دیے تھے علاقہ، نہ کوئی جا سک رہے تھے نہ آ سک رہے تھے، ساری ٹرافک جام ہو گئی تھی، دوسرے روڈوں سے راستے بنا کر دیے تھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جو بھی اسرائیل اور ایران کے مابین جو گھماسان جو چل رہی ہے، یہ رکنے کا نام نہیں لے، کیونکہ ایران کو پتا تھا کہ یہ پاکھنڈی جو ریزائن لکھنے والا ہے، جو ہٹنے والا ہے اپنے عہدے سے، اس کو معلوم تھا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک جھوٹا ہے، بھڑوا دلال ہے، وہ کبھی نہیں ریزائن لکھے گا، نہ کبھی اپنے پد سے ہٹے گا۔
وہاں کی پبلک بھی اتنی بزدل ہو چکی ہے اس سے، اتنی تنگ آ چکی ہے، لیکن اس کو اس چیزوں سے فرق نہیں پڑ رہا۔ وہاں کی عوام روڈوں پہ نکلی لیکن اس کو فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ گندگی اس کے پاس اتنی بھرے ہوئی ہے، ہم بیان الفاظوں میں نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اس کے بیچ جو امریکہ بیچ بچاؤ جو کر رہا تھا، اب امریکہ دوری اختیار کر چکا ہے، اس کے معاملے میں بیچ میں نہیں آ رہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری بھی تھا امریکہ کے لیے، کیونکہ اس وقت نہ اس کو کوئی چھوڑتے نہ اس کو کوئی معاف کرتے، کیونکہ جو حالات ہے، حالات پیچیدہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، حالات بے قابو بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور وہاں کی عوام جس طریقے سے روڈوں پہ نکل آئی ہے اور کوئی کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور وہاں کی اس وقت جو زندگی جو محفوظ طریقے سے جو جی رہے ہیں لوگ، بڑی تنگ نظری سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ اس کو گرفتار کرو، نتنیاہو کو سخت سے سخت سزا دو، تاکہ اس کی اوقات کا اس کو پتہ چلے، یعنی اس کی اوقات کیا ہے اس کو معلوم ہو۔ جس طریقے سے انہیں وہاں کی پبلک کے اوپر بھی جو اپنی روک جمائی ہے، اپنے طاقت کا استعمال کیا ہے ناجائز طریقے سے، میری نظر میں تو ناجائز ہے وہ، اگرچہ عوام جو اس کو ووٹ دے کر اس کو لے کر آ کر ایک ذمہ داری سونپی ہے، اگرچہ وہ غلط استعمال کر رہا تو اس کے ویسا ابلیس اور ملعون کوئی نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، وہ پبلک یہاں تک کہ نیو یارک لے لو، واشنگٹن لے لو، تسمانیہ لے لو، وہاں پہ بھی روڈوں پہ نکل کر آئی اسرائیل کی عوام جو امریکہ میں مقیم ہے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے فرانس میں ہو، چاہے یو کے میں ہو، وہ لوگ بھی اتنا بڑا احتجاج کر رہے ہیں، الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود یہ ذلیل ابھی تک خابیث ہے، یہ خبیث ابھی تک خابیث ہے، یہ ملعون کا کیا ہونے والا ہے، خیر اللہ حفاظت فرمائے، لیکن اس کا انت بہت قریب ہے، کیونکہ جس طریقے سے جو ایران مار پہ مار رہا ہے، اس کو شرم پیدا نہیں ہو رہی، اور جبھی بھی ایران جو مار رہا ہے، 100 سے 250 جانے تو ایسے ہی جان بحق ہو رہے، اس کے باوجود اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن یہ حل تو جو ہے سو اقوام متحدہ نے ایک ذمہ داری لی ہے، UNCC نے ایک ذمہ داری لی ہے۔ آج کا ٹویٹ دیکھو UNCC کا آپ لوگ، کہ اس کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ کو رجوع ہونے کے لیے کہہ دیے وہ لوگ۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، نہ امریکہ بیچ میں آ سکتا ہے، کیونکہ جے بائیڈن تو معلوم ہے ٹھہرا تو گر رہا انہیں، بیٹھا تو سو رہا انہیں، نہ اس کے پاؤں کام کر رہے ہیں نہ دماغ کام کر رہا، اسی لیے وہ بیچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ رحمتوں کی بارش ہم پہ نازل فرمائے، اور ہم کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے، اور بابا صدیقی کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔